آپ دیکھیں کہ منافقین کی ہمیشہ یہی عذر بہانے ہوتے تھے، ہم مصروف تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے جب لوگوں کو دین کی تعلیم سیکھنے یا سکھانے یا کسی کام کے لیے بلایا جاتا ہے تو عموماً لوگوں کا کیا بہانہ ہوتا ہے؟ بس مصروفیت ایسی ہے، دل تو بڑا چاہتا ہے ہم بھی قرآن پڑھیں، لیکن مصروفیت ایسی ہے کہ پڑھ نہیں سکتے، مشغولیت کا بہانہ. آپ دیکھیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے مطابق عمل نہ کیا تو نجات ممکن نہیں. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے نجات کے لیے تو تمہیں اتنا وقت ہے، اور آخرت کی نجات کے لیے جو نسخہ ہے اس کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں، عمل کا وقت ہی نہیں، لوگوں تک پہنچانے کا وقت ہی نہیں. اللہ اپنے فرشتے تو نہیں اتارے گا کہ جو آ کے یہ کام کریں گے، انسانوں کو ہی کرنا ہے. اور ہر انسان مصروف ہے، ہر انسان کی کچھ کمٹمنٹس ہیں اور کچھ ضروریات ہیں جن سے وہ نکل نہیں سکتا. اس لیے کبھی بھی دین کے کسی کام میں مصروفیت کا بہانہ سوچ سمجھ کر کریے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا. ماں بال بچے مال متا کیا کریں، بڑی ذمہ داریاں. فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، آپ نیک انسان ہیں، ہمارے لیے بھی معافی مانگیں، ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اور یہ سب بھی وہ دراصل زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، کچھ آپ کی خوشامد اور کچھ اپنی جان چھڑانے کو. اصل میں جو ان کے دل میں ہے وہ نہیں بتا رہے. کہہ دیجئے کون مالک ہوگا تمہارا اللہ سے کسی چیز کا بھی اگر اس نے تمہارے ساتھ کسی نقصان یا نفع کا ارادہ کر لیا، یعنی اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے مال اہل کو ہلاک کر دے پھر کیا کرو گے؟ پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ویسے ہی واقعہ کہ میرے ذہن میں اچانک ہی ٹپک پڑا ہے. ہندی میں خاتون جن کے گھر میں درس ہوتا تھا تو بالکل ان کے ساتھ والے گھر میں ایک خاتون رہتی تھی، تو ان کو وہ اکثر بلاتی تھی کہ آپ بھی آیا کریں قرآن کی مجلس میں، اس لیے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ علم حاصل کرے. تو آپ کے تو بالکل دروازے کے سے بالکل ساتھ والا گھر. تو وہ خاتون اکثر کہتی تھی کہ میں گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اور بہت مصروفیت ہوتی ہے. ایک دن وہ خاتون اپنے ہی گھر کی حفاظت کرتے اور اپنے گھر کے اندر موجود تھیں کہ اتنے میں اچانک ڈاکہ پڑا اور اس خاتون کا گلا کاٹ کے انہوں نے پھینکا، مال شال لوٹا اور چلے گئے. یہ اس آیت کی تفسیر میں اچانک ہی یہ بات میرے ذہن میں کلک کی. میں کوئی تیاری کر کے نہیں آئی تھی کہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور گھر مشغول کیے، ہم کیا کریں، کوئی پیچھے ہوتا ہی نہیں، کون گھر کی حفاظت کرے، کون مال کی حفاظت کرے، گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اگر اللہ نے تمہیں کسی نقصان کا، کسی چوری شوری کا کوئی فیصلہ کر ہی لیا تو تم گھر میں بھی ہوگے نا، تو وہ ہو جائے گی، وہ نہیں چھٹے گی، وہ نہیں بچ سکتا. کبھی دین کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے تو صرف دین کو بلیم نہ کرے. بعض اوقات یہ ہوتا نا کہ آپ درس پہ گئے، پیچھے سے کچھ ٹوٹ گیا، کچھ کھو گیا، اب آپ کہیں بیٹھ جائیں آ کے رونے، نہ جاتی نا درس پہ تو میری عزیز ترین چیز تو نہ ٹوٹتی. آپ گھر کے اندر ہوتے، آپ کے ہاتھوں ٹوٹتی. آپ کو اللہ سے نجات کا پروانہ لائیں کہ فلاں چیز آپ کی نہ ٹوٹے گی، نہ مرے گی، نہ جائے گی، نہ کچھ ہوگا. کیا دنیا کے کام کرتے ہوئے کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ہم کیوں دین کو بلیم کرنے بیٹھ جاتے؟ دین کی وجہ سے یہ ہوا، تم گئی تھی نا پڑھنے اس لیے ہوا یہ. اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان کو اور کبھی بھی دین کو بلیم نہیں کرنا. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یہ واقعہ سنا ہے. لاسٹ ٹائم جب میں گلاسکو میں گئی تھی تو ایک خاتون بالکل لاسٹ مومنٹ میں مجھ سے ملنے کے لیے آئی، اور جس وقت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو پیچھے سے ان کے گھر میں زبردست قسم کا ڈاکہ پڑا. جب میں لندن پہنچی، فون کیا، ایسے سب کا حال پوچھا تو پتا چلا کہ وہ جو آپ کے پاس آخری وقت میں بیٹھی تھی ان کا گھر یوں لوٹ گیا. اس دفعہ جب میں گئی تو مجھے بہت ندامت سی تھی کہ میں اس خاتون کو کیسے ملوں گی کہ جو آخری وقت میں بیٹھی ہوئی تھی. اور اس طرح آپ یقین کریں کہ جب وہ آئی اتنے اچھے طریقے سے ملی اور کہا کہ شکر ہے میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ میں گھر میں نہیں تھی ورنہ وہ تو مجھے بھی مار جاتے. سوچ کا فرق ہے نا کہ اللہ نے ایک بہانہ بنا دیا، آپ جا رہی تھی، آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، چند اچھی باتیں سنی، ورنہ اگر میں گھر بیٹھی رہتی تو میری بھی شامت آ جاتی. اسی طرح پچھلے دنوں ایک ہماری جاننے والی، ان کے گھر میں اسی طرح ہوا. وہ یہاں آئی ہوئی تھی، کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، ایسے کبھی کبھار آ جاتی، کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے کوئی گھر آیا اور انہوں مسجد کا بھی کچھ فنڈ تھا اور چیزیں چرا کے لے گئی. تو مجھے بہت، جب میں گھر پہنچی پتہ چلا، مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی اور مجھے اتنی جھجک آ رہی تھی کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم بھی مجرم ہوں کہ ہم پڑھا رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں تو ہم سبب بن گئے لوگوں کو مصروف کرنے کا اس میں. تو ان کے منہ سے بھی یہی نکلا کہ شکر ہے سب خاندان والے اور گھر والے کہتے ہیں کہ تم ایک اچھی مجلس میں تھی تو تم بچ گئی، عزت بچ گئی.
جان بچ گئی، ورنہ تم اس وقت گھر میں ہوتی اور لوٹنے کا نیت کر کے جو آیا پھر وہ تو پوری تیاری سے آتا ہے، وہ یہ سوچ کے تھوڑی آتا ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ دوں گا اور مال لوٹ کے لے جاؤں گا. تو اس لیے کبھی نہ سوچیں کہ دین کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے آپ کے پیچھے جو نقصان ہو گیا وہ دین سبب بنا اس نقصان کا. آپ اس کے سر پہ بھی بیٹھے ہوتے، وہ فائدہ دینا چاہے تو تمہارے غائب میں بھی فائدہ پہنچا دے گا، اور نقصان دینا چاہے تو تمہارے سامنے بھی نقصان دلوا دے گا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے.